الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا سراج الاولین والآخرین یا خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان پر، اس کا تیسرا درس ہے، اور الحمدللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا شان میرے مولا کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عظمت اور آپ کی حرمت، آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر جو فخراء کا موقف ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہے، اس کا مختلف مذاہب کے تقابل ادیان کے ذریعے اور حالات زمانہ کی مناسبت سے، فلسفہ کائنات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور جتنے بھی صحیفے آئے ہوئے ہیں اس وقت اس کائنات میں موجود ہیں، 4200 کے قریب صحیفے موجود، ان کی دین کے ماننے والے موجود ہیں۔ فقراء کوشش کرتے ہیں کہ تقابل ادیان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت کا جو اختتام ہوا ہے اس کائنات کے اندر، انسان کے وجود پر اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کا اتمام کیا ہے، اپنی وہ تمام تر نعمتیں اللہ نے مکمل کر دی ہیں، دین کو مکمل کر کے اللہ اس سے راضی ہوا ہے۔ تو ہم اس جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزرے ہیں، جو بھی مختلف قوم کے ہادی رہے ہیں، ہم ان تغابن کے ذریعے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے درندے، ہندوستان کے درندے، یہ درندے ہیں جن کو اپنے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کو دین کا نہیں پتا کہ ان کے کتب میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو انجیل کا نہیں معلوم، ان کو توریت کا نہیں معلوم، ان کو گیتا کا نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے رشی منی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے گزرے ہیں، وہ سب وہ آخری نبی کی امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان کی امت میں پیدا کر۔ تو برادران اسلام، ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں۔ گلی میں جو کتا ہوتا ہے وہ انسان کو ڈرانے کے لیے بھونکتا ہے کہ انسان اس سے ڈر جائے گا۔ اب اللہ نے اس کی حکمت بتائی ہے، ہر جانور کو پکڑنے کی اللہ نے حکمت بتائی ہے، ہر جانور کو مسخر کرنے کی اللہ نے انسان کو ملکہ عطا کیا ہے۔ اب یہ گلی کے کتے جو ہیں، یہ ہندوستانی، یہ بی جے پی والے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھونکیں گے تو یہ انسان ڈر جائے گا ہم سے۔ اس کی اللہ نے حکمت بتائی ہے، ان کے اس کو ڈراوے کو تھوڑا سا زمین سے پتھر اٹھائیے، ایک پتھر ماریے، وہ اس گلی کی نکڑ میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہی حال ان جانوروں کا بھی ہے۔ اللہ نے ہر جانور کو پکڑنے کی حکمت بتائی۔ ہاتھی کو پکڑنے کی اپنی حکمت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاتھی کو پکڑنے کے لیے میں جال بون دوں گا، جس طرح پرندوں کو پکڑا جاتا ہے، تو ہاتھی اس جال میں نہیں پھنسے گا، توڑ کے نکل جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شیر کو پکڑنے کے لیے میں گڑھا کھود دیتا ہوں اور شیر اس میں پھنس جائے گا، تو شیر اس گڑھے سے کود کے نکل جائے گا، اس میں نہیں پھنسے گا۔ ہاتھی کو پکڑنے کی اپنی حکمت ہے، اس کو انسان کو اللہ نے مسخر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔
چونٹی کو پکڑنے کی، پرندوں کو پکڑنے کی، شیر کو پکڑنے کی، اس کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں. اس حکمت سے انسان ان کو پکڑ کے لاتا ہے، لا کر ان کو جو ہے نا اپنے سرکس میں نچاتا ہے. اسی طرح ان قوموں کو پکڑنے کا اللہ نے طریقہ بتایا، ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے. ان کی کتب کی دلائل سے آپ نے ان کو قائل کرنا ہے. آج یہ جو ہم آج کل بہت بڑے انتہا کرتے، کیا کرتے کہ ہم یہ احتجاج کر دیتے، اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی سڑکیں بلاک کر دیتے. احتجاج اسلام کا شیوا نہیں ہے. اسلام کا شیوا تو جہاد ہے، رد الفساد ہے. اس فساد کو ختم کرنے کا طریقہ قرآن میں دیکھیے، اور اس فساد کو ختم کرنے کا طریقہ 4200 کے قریب جو جتنے بھی ادیان ہیں ان کے ادیان کی کتب میں دیکھیے. ہر جانور کو پکڑنے کا طریقہ ہے. یہ جانور ہیں، یہ کتے ہیں، بھونک رہے ہیں، یہ گلی کے کتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ مقام انسان کیا ہے. ارے انسان تو ان کو لا کے اپنے گھر کا چوکیدار بناتا ہے، ان کو کتوں کو لا کے اپنے گھر میں جو ہے نا اپنے گھر کی گلی میں کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ حفاظت کرے. ان کا مسلمان کا کام تو ان کو لا کے ان سے خدمت لینا ہے، نہ کہ ان کے تابع ہونا ہے. ایک بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے موجودہ حالات میں، جو امت مسلمہ کی حالات دیکھتا ہوں تو بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کس طریقے سے مسلمان ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو گئے. ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کافر ہم کو اکٹھا مسلمان سمجھ کے ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں. آج امت مسلمہ، میری درخواست ہے امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے، قرآن کو لے کے اٹھائی آئیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں ہر بار کہ امت مسلمہ کی ایمانیاتی کونسل ایک ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ولقد خیرہ و شرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمانیاتی کونسل ہے ہماری، یہ ہماری ایمانیاتی کونسل ہے تمام امت مسلمہ کی. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے تمام امت مسلمہ کا. یہی قبر میں سوال ہوگا تمام امت مسلمہ سے. من ربو کا پوچھا جائے گا تیرے رب کون ہے. وہاں پر یہ نہیں پوچھے گا تیرے فرقہ کون سا ہے، تو کیا دیوبندی تھا کہ بریلوی تھا، تو نے کس کو ووٹ دیا، تو نے کس کو سپورٹ کیا. وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں کیا پوچھا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے. اس دنیا میں اگر رب کو پہچان لیں گے تو وہاں پر کہیں گے رب العالمین میرا رب، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ رب اس کائنات کا خالق ہے. پھر دین کا پوچھا جائے گا آپ سے، وہاں پر کسی فرقے کا نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پر کسی گروہ کا نہیں پوچھا جائے گا، کسی پارٹی کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے ووٹ کا نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے بندے تو نے دنیا میں کس کو ووٹ دیا، کس کی تو نے محنت کی. پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. ادھر فرقہ کوئی نہیں ہے. وہاں پر جو ہے نا ماں نبیوں کا پوچھا جائے گا. یہ 3 سوال ہوں گے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آج ایمانیاتی کونسل ہماری ایک ہے، لیکن آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شیطانی دجالی طاقتوں نے کس طریقے سے اقوام متحدہ بنائی ہے. اقوام قوم قبائل لتعارفوا، قوم اور قبیلے تو تعارف کے لیے ہیں. اب یہ کس طرح قومیت ہے، یہ تو لسانیت بھی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے جو اقوام متحدہ بنائی ہے، اقوام متحدہ تو ہمارا کعبۃ اللہ ہے جہاں پر تمام تر قومیں اکٹھا ہوتی آتی ہیں. حج کے موقع پر آپ نے دیکھا الحمدللہ اس فقیر کو اللہ نے موقع دیا حج بیت اللہ کا بھی عمرے کا بھی، تو تمام قومیں تو وہاں پر اکٹھا ہوتی ہیں. تمام قومیں اکٹھا ہوتی ہیں. کہاں پر اکٹھا ہوتی ہیں؟ اللہ کے گھر پہ، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر. اس حرمین پہ تمام قومیں اکٹھا ہوتی ہیں. وہاں پر کالا بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، وہاں پر حبشی بھی ہوتا ہے، بنگالی بھی ہوتا ہے، انڈین بھی ہوتا ہے، فارسی بھی ہوتی ہے. تمام قومیں اکٹھا ہوتی ہیں. اور برادران اسلام، ایک بہت افسوس کی بات ہے، میں امت مسلمہ کے مقیر حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس کی امت مسلمہ کی حکومت سے درخواست کرتا ہوں، حکومتوں سے، کہ انہوں نے سلامتی کونسل بنائی. یہ سلامتی کونسل کیا کر رہی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت میں ہم آئیں گے، موجودہ حالات کی تغابن میں، ادیان عالم کی تغابن میں، ارض و سما کی جو کتاب المکنون اس کی تغابن میں، سلامتی کونسل.
اب سلامتی کونسل کا کیا کام ہے؟ سلامتی کونسل صرف مسلمانوں کے خلاف؟ ارے سلامتی کونسل تو اللہ نے بنائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام وہ کونسلنگ کرتے تھے. یہ کون سی کونسل ہے جو مسلمانوں کے خلاف صرف جماعت آرائی کر رہی ہے؟ ارے کونسل تو اللہ نے سلامتی کی بنائی. کون سلامتی کی؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. ارے یہ تمام تر جو سلامتی کونسل تھی اللہ کی سلامتی کونسل تھی، جس نے آ کے لوگوں کی کونسلنگ کی، لوگوں کو جو ہے نا وہ کفر و شرک سے بچایا، اللہ اس کے رسول کی حمد کا بتایا. اور انہیں جو قومیں تھی، جو قومیں گناہ کر رہی تھی، اس کونسل نے کونسلنگ کی، اللہ کی سلامتی کو سلامتی دے رہی ہے. سلام علی نوح، سلام علی یحییٰ، سلام علی ادریس، سلام علی سلیمان، سب پہ سلامتی ہے. تو سلامتی کونسل تو اللہ کی وہ ہے جو جس نے آ کے اس زمین کو امن و سلامتی دی، انسانیت کو سلامتی دی. جو بتوں کے سامنے سر جھکتا تھا اس کو سلامتی دی، امن دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. آخری سلامتی کونسل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ختم ہوئی. آپ دیکھیے اب آئیے سلامتی کونسل کے جتنے بھی ممبر تھے، جتنے بھی اللہ کے ہادی تھے، جتنے بھی اللہ کے نبی تھے، پوری کتابوں کو اٹھا کے ٹٹولیے، کتابوں کو دیکھیے، وسعت قلبی کیجئے. میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، درخواست ہے آپ سے، 1,24,000 انبیاء کو دلوں میں سمانے والا مسلمان بھائی، کوئی بنی اسرائیل کے انبیاء سے انکار نہیں کر سکتا. سلیمان علیہ السلام کو تسلیم کرتے اللہ کے نبی ہیں. جتنے انبیاء تھے اس انبیاء کو جو ہے وہ بشریت سے افضل تھے، اللہ نے ان کو افضل پیدا کیا. ہر نبی کو اللہ نے مقام مرتبہ عطا کیا، نہ ہم کسی دوسرے کو. 1,24,000 انبیاء کو، ان کی کتب کو، آمنت باللہ و ملائکتی، ملائک کو، کتنے بھی ملائک ہیں، اللہ کے نور کو جو اس کائنات کا خالق ہے اس دل میں سما کے بیٹھے ہیں. مسلمان، اتنا وسط قلب مسلمان کا اپنے اس دل میں تمام تر کائنات کے اس نورانی کیفیات کو سما کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ہم کو چاہیے جو سلامتی کونسل ہے اللہ کی، اب اس سلامتی کونسل نے اس کائنات کے لیے اس آخری ہادی و برحق کا کیا نام بتایا. اب اٹھا کے دیکھیے توریت کو، اب اٹھا کے دیکھیے انجیل کو. میں دعوت دیتا ہوں امت مسلمہ کے اس زمین پہ امن سلامتی لانا ہے تو پھر اس وجود کی طرف آنا ہے جس وجود کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو ہوگا فارغ خلیط ہوگا. اگر سلامتی لانا ہے، انسانیت کو درندگی سے بچانا ہے، ان خونخوار جانوروں سے اس زمین کو امن دینا ہے، ان کی دہشت سے، ان کی جو گن گرج ہے، جو ظاہر الفساد فی البر والبحر ہے، جو فساد برپا کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض، یہ یاجوج ماجوج یہ زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں. اب ان یاجوج ماجوج کے اس فساد کو اگر امن سے بدلنا ہے تو ہم سب نے مل کر اللہ کی سلامتی کونسل جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا، ہر ایک کو اس طریقے پر دیکھنا، سوچنا ہے، عمل کرنا ہے. ہر قوم کو اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. پھر ہر قوم نے دیکھنا ہے کہ اس نبی نے جو کہا، جس طرح کے پارسیوں میں کہا گیا کہ وہ حیات النبی آئے گا، حیاتی بوٹی ہوگا، وہ حیات البوٹی ہوگا. پارسیوں نے کہا، ایرانی اس میں انتظار کرتے تھے، پارسی اس کے انتظار کرتے تھے، زرتش اس کا انتظار کرتے تھے، بنی اسرائیل اس کے انتظار کرتے تھے. اسی لیے بنی اسرائیل نے کیا کیا، جب ان کے کتب میں آیا کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینے کو آئے گا، تو جو بنی اسرائیل کے یہودی تھے وہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تاکہ وہ آخری نبی جو آئے گا اس کا دیدار کریں گے. یہ سب کتب میں موجود ہے. یہاں تک کہ جو واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جب آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور آپ اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوئے، بڑا واقعہ ہے، تفصیلی بات انشاءاللہ کسی وقت میں کروں گا. تو ان کے پنڈت جو بڑے بڑے راہب ہوتے ہیں وہ بیت المقدس کی میناروں پہ چڑھ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہی ہوئی مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوگا. اتنا نام تھے جسے یہودی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، گھبراتے تھے. جب انہوں نے دیکھا، معلوم کیا کہ ایک بندہ ہے
جو اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا ہے، اور ایک بندہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. صرف دو ہی بندے جو آ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. جو یہودی راہبوں نے مسلمانوں کے کمانڈر سے پوچھا آپ کا خلیفہ کون سا ہے جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. تو مجاہدین نے کہا کہ نہیں، ہمارا خلیفہ وہ نہیں جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا خلیفہ وہ ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا ہے. جو وہاں کے جتنے بھی راہب تھے وہ اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے بیت المقدس کے دروازے کھول دو. ہمارے کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی کا دوسرا خلیفہ ہوگا وہ اسی طریقے سے بیت المقدس میں داخل ہوگا. اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں. تو سلامتی کونسل نے جس وجود کا اللہ کی سلامتی کونسل نے، جو اللہ کے سلامتی کونسل کے جو انبیاء کرام ہیں جنہوں نے آگے کونسلنگ کی، کس چیز کی کونسلنگ کی؟ جنہوں نے آگے انسانوں کو گمراہی سے بچایا، گناہوں سے بچایا، شرک سے بچایا، اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں سجدہ ریز کرایا اور آنے والے نبی ختم الرسل کی بشارت دی. یہی عقیدہ ختم نبوت یہ تمام تر انبیاء کرام کا بھی تھا، یہ تمام تر انبیاء کرام کا بھی تھا. ایک طرف لشکر ہے جو جنود ابلیس ہے، جو ابلیس کی طاقتیں ہیں، ابلیس کی قوتیں ہیں. ایک طرف لشکر ہے، سورہ فتح میں آتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک طرف زمین و آسمان میں اللہ کا لشکر ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے لشکر کی طرف آنا ہے. اب اللہ کے لشکر کے لیے آنے کا روحانی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نورانی ہے، اللہ کا طریقہ روحانی ہے. اسی روحانی طریقے کو اللہ کے جو جتنے بھی سلامتی کونسل کے ممبر تھے، جتنے بھی انبیاء کرام تھے، انہوں نے آ کر اس روحانی طریقے سے انقلاب کو لایا. یہی روحانی طریقے سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ہم ان باطل طاقتوں کا مقابلہ باطل قوت سے نہیں کر سکتے، طاقت سے نہیں کر سکتے. 24 سال ہو گئے ہم ایٹمی طاقت بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کی میزائل موجود ہے، الحمدللہ ہمارے پاس الخالد ٹینک موجود ہے. لیکن آج بھی دیکھو کتے بھونک رہے ہیں. یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ یورپ کے یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ ہندوستان کی بی جے پی کے اسی لیے کہ ہم نے انسان بننا ہے، اور انسان بنے گا وہ روحانیت سے بننا ہے. اب روحانی انقلاب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت، وہ محبت، وہ سلامتی کونسل کے جتنے بھی ممبران ہیں جو انہوں نے دستور لائے، کتاب لائی اللہ کی طرف سے، یہ سلامتی کونسل نہیں ہے جو اقوام متحدہ میں چور اچک کے بیٹھے ہوئے، جو یہ بت سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کعبے کے جو لات و منات بیٹھے ہوئے، جو ہر ملکوں کے ایک بت سجا کے وہاں بیٹھے ہوئے. اسلام کے لیے کوئی بات نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و حرمت کے لیے کوئی بات نہیں. اس لیے کہ یہ جانور ہیں، جانور کو پکڑنے کا، ان کو کنٹرول کرنے کا، ان کو اپنی غلامی میں لا کر ان سے خدمت لینے کا آپ نے دیکھا میرے بھائیوں. برادران اسلام، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، انسان لاکھ اس کو سرکس میں نچاتا ہے، ہاتھی پر بیٹھ کر سواری کرتا ہے، بڑا بڑا بیل جو کئی من کا ہوتا ہے، 5 سال کا بچہ اس کو نکیل پکڑ کر لے کے جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن نے خود فرمایا ان شر التواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. جو ایمان نہیں لائے وہ شریر جانور ہے. جانور کو پکڑنے کا گر ہے، جانور سے ڈرنے کا نہیں، جانور کو پکڑنا ہے. ان جانوروں کو پکڑنے کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا. اس روحانی طریقے پر فقراء صرف آپ سے یہی چاہتے ہیں، فقراء اس روحانی انقلاب کی طرف امت کو لانا چاہتے ہیں. ان جانوروں کا علاج قرآن ہے. دیکھیے اٹھا کے قرآن کو، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنے نبی کی عصمت و حرمت کو قائم کیا. سورہ کوثر میں اللہ نے کس طرح کہا کہ وہ ابتر ہوگا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، وہ ابتر ہوگا. اس طرح قرآن نے کس طرح رفعنا لک ذکرک کہا. اب اس کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اس کے علم کو بلند کرنا ہے، اس نبی کی عصمت اور حرمت کو بلند کرنا ہے. فرقوں سے نکلنا ہے، گروہوں سے نکلنا ہے، سیاست سے نکلنا ہے، ان دجالی فتنوں سے نکلنا ہے.
اس تکفیر سے نکلنا ہے، اس تکذیب سے نکلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ایک امت بننا ہے، امت الوسطیٰ بننا ہے، ایک امت بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے، جس کا قرآنی طریقہ بھی ہے اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات کوئی نبی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت آپ پر شخص محمد پر ختم ہو گئی۔ آپ کے علاوہ عبداللہ کے فرزند آمنہ کے لال کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور کاذب دجال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کو قائم کرنا ہے، آپ کی عصمت اور حرمت کو قائم کرنا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم انہیں اس روحانی طریقے کی طرف آنا ہوگا۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون سے کیا کہا۔ ہم نے تاریخ کو دیکھنا ہوگا، ہم نے دیکھنا ہوگا نوح علیہ السلام کس طریقے سے اللہ کی حد کو قائم کرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کس طرح نمرود سے کہتے ہیں، اس طرح جو ہے صالح علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، جتنے انبیاء کرام جو اللہ کی سلامتی کونسل ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، یہ سلامتی کونسل ہے اللہ کی، یہ سلامتی کونسل کی طرف ہم آئیں گے تو اس زمین کے اوپر سلامتی امن قائم ہوگا۔ اس امن کو قائم کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہیں پر، یہ صرف جو ہے نا مسلمان کی نہیں، یہ صرف ابھی ہمارا نہیں، یہ ایمان تو آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کے فرشتوں سے لے کر تا حیات اب تک زمین قائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، دوسرا کوئی نبی نہیں۔ تخلیق آدم پر آپ نے دیکھا، تخلیق آدم پر آپ نے دیکھا عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کائنات تخلیق نہیں ہے، اس وقت بھی میرے نبی ہیں۔ تو سب نے مل کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام پڑھنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا و پکا عاشق بنانا ہے۔ جس طریقے سے اصحاب کرام تھے، جس طریقے سے اولیاء کرام تھے، جس طریقے سے مجاہدین اسلام تھے، ہم نے اس طریقے پر چل کر حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قائم کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ سلامتی کونسل جو اللہ نے بنائی تھی، جو ایمانیاتی کونسل امت مسلمہ کی ہماری آمنت باللہ ہے، سب پر ایمان ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو، ملائک کو، ان کی کتب کو دلوں میں سمانے والا مسلمان حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ فخر سے بولو اپنے سینے کو ٹھوک کر کہ میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔